excellencies, ambassadors who are present here today, and most of all ہماری جو خواتین یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم. میں بہت زیادہ اس بارے میں بات نہیں کروں گی. وزیر اعظم صاحب میجر جو اس حوالے سے گفتگو ہیں وہ کریں گے، لیکن ایک بریف پیکیج جو وزیر اعظم صاحب نے آتے ہی اپنے اوتھ لینے کے چند گھنٹوں میں ڈائریکٹو دیا اور پچھلے 2 سے 3 دنوں میں اس کو مکمل کرنے کی ہدایت دی، اس کی بریف کچھ باتیں جو ہیں وہ بتانا چاہوں گی آن بہاف آف دا پرائم منسٹر. اور میں اس بات کا شروع یہاں سے کروں گی کہ وزیر اعظم صاحب نے جب وزیر اعلیٰ تھے تو پنجاب کے جو مثبت ترین ویمن امپاورمنٹ پیکیجز تھے وہ دیے. ہر آلٹرنیٹ ایئر وہ ان میں بہتری لائی جاتی تھی، لیجسلیٹو ریفارمز کیے اور خواتین کے حقوق کے لیے، خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے ایسے اقدام اٹھائے جو آج تک ہماری بچیوں کو وہاں پہ مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، امپلائمنٹ ہو، انٹرپرینیورشپ ہو، ہر جگہ پہ جو ہے، ہر سطح پہ وہ ہماری خواتین کے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں. وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر کی بات کی جائے یا زیور تعلیم کی بات کی جائے، وزیر اعلیٰ کے جتنے انیشیٹوز تھے پنجاب میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اسی طرح وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب وفاق میں انہوں نے حکومت لی تو ویمن سینٹرڈ لیجسلیشن جو ہوئی، اینٹی ایسڈ کرائم بل ہو جائے، آنر کلنگ بل، ورک پلیس ہراسمنٹ بل میں امینڈمنٹس، پینل کوڈ میں امینڈمنٹس، وہ تمام چیزیں خواتین کے حقوق کی بہتری کے لیے کی گئیں. جہاں تک اکنامک امپاورمنٹ، جہاں تک خواتین کی پیکیج کا بات ہے، میں پہلے اکنامک امپاورمنٹ کی بات کروں گی. اکنامک امپاورمنٹ میں وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ 2-3 جو میجر چیزیں ہیں، اس میں ایک تو بہت امپورٹنٹ جو ایشو آتا ہے وہ جینڈر پے گیپ کا آتا ہے، اور جینڈر پے گیپ کو کم کرنے کے لیے SECP کو خصوصی ہدایات دی جائیں گی کہ وہ تمام کمپنیز کو یہ ہدایت دیں گے کہ وہ ہر سال ایک جینڈر پیرٹی رپورٹ شائع کریں گے، اور جو سب سے بہتر کمپنی ہوگی وزیر اعظم صاحب اس کو انٹرنیشنل ویمن ڈے پہ ایوارڈ دیں گے. اسی طرح خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے پبلک سیکٹر میں، اس کا کوٹا جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ کم سے کم 33% کوٹا جو ہے وہ اسٹیچوٹری باڈیز میں، پبلک سیکٹر اینٹیٹیز میں اور آرگنائزیشنز میں دیا جائے. تمام سلیکشن کمیٹیز میں ایک خاتون کا ہونا مینڈیٹری بنایا جائے گا. خواتین کے لیے 3 سال کی مزید ایج ریلیکسیشن دی جائے گی، کیونکہ ان کی جو مٹرنٹی ریلیٹڈ اور فیملی ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے کبھی کبھی ان کی امپلائمنٹ میں ڈیلے آتی ہے. اسی طرح تمام پبلک آفیسز میں جو امینٹیز ہیں، چاہے وہ ڈے کیئرز ہیں، چاہے وہ ریسٹ رومز ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو انشور کیا جائے گا. اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ آج دنیا میں جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا ہے. جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں خواتین کے پاس خالی 50% خواتین کے پاس فون ہیں کمپیئر ٹو مین، جن کے پاس 81% جو مرد حضرات ہیں ان کے پاس فون ہیں، اور انٹرنیٹ کی کوریج میں اس سے بھی زیادہ گیپ نظر آتا ہے. تو ایسا ملک جہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا اب جو رجحان ہے آئی ٹی کی طرف، اس میں جب تک خواتین کے لیے جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ہم چاہتے ہیں کہ مردوں کو اور خواتین کو برابر کی اپرچونٹیز دی جائیں. اسی طرح ہمارا ایک بہت اہم بات جو ہے، بڑا مسئلہ، وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے ہاؤسنگ اور ٹرانسپورٹ ایک ایشو ہوتا ہے، ان کے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. تو جہاں تک ہاؤسنگ اور ٹرانسپورٹ کی بات ہے، وزیر اعظم صاحب نے خاص ہدایت دی ہے کہ واؤچر اسکیم کے ذریعے خواتین کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا جائے کہ وہ ہاسٹلز بنائیں، اور واؤچرز کے ذریعے خواتین کو رہنے کی وہاں پہ آسانی ہو. اور اسی طرح جو مستحق خواتین ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹ واؤچرز کا اناؤنسمنٹ کی جائے گی. ایک ورکنگ ویمن انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے گا، جس کے تحت ابھی ہم انیشلی کم از کم 500 ملین سے وہ اسٹیبلش کریں، تاکہ ہم
اداروں کی مدد کر سکیں کہ وہ اپنے اپنے دفاتر میں ڈے کیئر سینٹر ضرور بنائیں، کیونکہ جیسے ہی بچے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ کام کرنے کی چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ ان کی فیملی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. مجھے بہت خوشی ہے یہ کہنے میں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ہی پچھلی دفعہ، اور ہماری پی 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 کی ایک رکن ہیں، ان کے بل کے ذریعے مٹرنٹی اور پٹرنٹی لیو کا لا پاس کرایا گیا تھا پچھلے سال. اس کو بھی مزید بہتر بنایا جائے گا، اور اس میں ایک کلاز جو امینڈ کرانا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بچہ پری میچور یا اسپیشل نیڈز ہو تو وہ مٹرنٹی لیو جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور پیڈ مٹرنٹی لیو انشور کی جائے. جہاں تک خواتین کی کاروبار کا تعلق ہے، ویمن انٹرپرینیورز کا تعلق ہے، تو تمام بہت سے ایسے پروگرامز آلریڈی چل رہے ہیں. 2013 میں جو نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم یوتھ پروگرام شروع کیا، اس کے تحت خواتین کو بھی کاروباری لونز دیے جاتے تھے، مگر اس میں اس دفعہ کوٹا انشور کرانے کی خاص ہدایت دی جائے گی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے مینڈیٹری ہوگا کہ تمام بینکس کو یہ ہدایت کریں، اور جو بینکس اس میں بہتر پرفارم کریں گے ان کو بھی ہر سال ایوارڈ دیا جائے گا. اور سمیڈا جو کہ اگین شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم صاحب کی حکومت میں ہی کافی پہلے بنا تھا، یا نواز شریف صاحب نے اس کو بنایا تھا، تو سمیڈا جو ہے خاص ہدایت کی جا رہی ہے کہ خواتین کے لیے ہینڈ ہولڈنگ کریں، بزنس ڈیولپمنٹ میں ان کی مدد کریں. یہ اکنامک سائڈ تھی. جہاں تک سوشل بات ہے، سوشل ریفارمز جو ہیں وہ ہمارا ایک معاشرتی جو حالات ہیں، میرے خیال سے کہ ہم کتنی بھی لیجسلیشن کر لیں، جب تک ہم ایز اے سوسائٹی نہیں بدلتے وہ لیجسلیشن کی امپلیمنٹیشن پاسبل نہیں ہوتی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اکیڈیمک کریکولمز ہیں، اکیڈیمک کریکولمز کے اندر ویمن سینسٹیو کانٹینٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جائے گا، اور اسی طرح جو پبلک سیکٹر کے کورسز ہوتے ہیں ان کے اندر پبلک سیکٹر کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ بیوروکریسی کے کورسز ہیں، پروموشن کورسز ہیں، اس میں ویمن سینسٹائزیشن ایلیمنٹ جو ہے اس کو مینڈیٹری بنایا جائے گا. اور میرے خیال سے کہ جب تک ہم اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کریں گے، سینسٹائزیشن پہ فوکس نہیں کریں گے، سٹیزن اویئرنیس پہ فوکس نہیں کریں گے، ہمارے جتنے قانون ہیں وہ بنتے ضرور جائیں گے مگر ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ ایک سلو پروسیس رہے گا. آخر میں ایک جو بہت ضروری بات ہے وہ لیجسلیٹو ریویو ہے. یہ چند ایکٹس ہیں جن کو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ ریویو کیا جائے، اور ان میں جو چیزیں اپ گریڈ ہونی ہیں، اپ ڈیٹ ہونی ہیں، وہ امیڈیٹلی کی جائیں گی، امینڈمنٹس لائی جائیں گی، تاکہ خواتین ہر شعبے میں ذاتی زندگی ہو یا ان کے کام کی بات ہو یا تعلیم کی بات ہو یا کاروباری بات ہو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. ایک جو بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل سٹیپ لینے کی شہباز شریف صاحب نے ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ ویمن کوکس ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ بھی کچھ عرصے سے ایک بائی پارٹیزن پارلیمنٹ کے اندر باڈی ہے جس کے ذریعے ہم نے بہت ساری ویمن لیڈ لیجسلیشن کی، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک جینڈر مین اسٹریمنگ پارلیمنٹری پارٹی بنائی جائے گی جس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ تمام منسٹری سے یہ پوچھ سکے کہ وہ جینڈر پیرٹی کے اوپر کیا کر رہے ہیں، آیا وہ اپنی پالیسیز کو جینڈر لینس سے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. جینڈر بجٹنگ کا خیال رکھا جائے گا تاکہ تمام پالیسیز میں، تمام لاز میں، بجٹنگ میں خواتین کا خاص خیال رکھا جائے. اسی طرح اسٹیٹ آف جینڈر پیرٹی رپورٹ جو ہے وہ ہر سال ہم گزارش کریں گے صوبوں سے بھی، اور فیڈرل گورنمنٹ اپنی بھی جنریٹ کرے گی تاکہ ایک پازیٹیو کمپٹیشن جو ہے وہ ملک میں ڈیولپ ہو سکے خواتین کی بہتری اور خوشحالی کے لیے. تو یہ ایک بریف ویمن امپاورمنٹ پیکج ہے 2024 کا جو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ ایک پراپر پیکج کر کے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. اور وزیر اعظم صاحب کی اس کے بارے میں امپلیمنٹیشن پہ یہ ہدایت ہے کہ ایک ہائی لیول جینڈر ریویو کمیٹی بنے گی جس کو وزیر اعظم صاحب خود چیئر کیا کریں گے، اور اس کی کم از کم 6 منتھلی رپورٹ جو ہے وہ لیا کریں گے تاکہ آنے والے وقتوں میں ہماری جو 50% عوام ہے وہ ہمارے مردوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھیں، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پر چل سکتا ہے. میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی اور امید کروں گی کہ آج کے جو انٹرنیشنل ویمن ڈے ہے اس کے آج ہم جتنی بھی
پرومسز کر رہے ہیں, پلیجز کر رہے ہیں, پالیسیز رکھ رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کو آگے بڑھا سکیں اور ان کے اوپر امپلیمنٹ کر سکیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ شذا فاطمہ جی. آج کی اس تقریب میں آئی تھنک ایک بڑا بہترین موقع تھا خواتین کے امپاورمنٹ پیکج کی